الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. جھوم جھوم کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسے رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. اسے رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. غاراں وچ روبن والیاں نوں غاراں وچ روبن والیاں نوں معراج کرایا جانا ہے. غاراں وچ روبن والیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے. اسے رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. غاراں وچ روبن والیاں نوں غاراں وچ روبن والیاں نوں مہمان بلایا جانا ہے. اسے رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے. ہاتھ بن کے کھلونا
ولیاں نے رامل کے کھلونا نبیاں نے ہتھے بن کے کھلونا ولیاں نے رامل کے کھلونا نبیاں نے اجی فرشیاں عرشیاں ساریاں نو اجی فرشیاں عرشیاں ساریاں نو محبوب دکھایا جانا ہے اجے فرشیاں عرشیاں ساریاں نو محبوب دکھایا جانا ہے غاراں وچ روبن والیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد سرور کائنات زینت بزم کائنات مفخر موجودات حامی بے کسان دستگیر جہاں قائد المرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت فرمائے اور جمعۃ المبارک کی یہ مبارک ساعتیں ان کی برکات لینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے، حدیث قدسی کے مبارک الفاظ ہیں، فرمایا انا وانت ما سواک خلقت لاجلی، فرمایا محبوب ساڈا مقصود تساں ہو، انا وانت ما سواک، فرمایا محبوب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ساری کائنات سجائیے، ساری کائنات بنائیے، لیکن فرمایا محبوب ایک کائنات بعد تواڈی ذات پہلے، اگر تواڈی ذات نو میں نہ بناندا اور میرا مقصود چند تارے نہیں، میرا مقصود آسمان و زمین نہیں، میرا مقصود پیارے آدم، پیارے موسیٰ، پیارے عیسیٰ کلیم اللہ نہیں، میرا مقصود ہے تو صرف حبیب اللہ ہے۔ فرمایا تواڈی ذات ہے کہ کائنات نو میں وجود چلایا، اگر محبوب انا و انت ما سواک، فرمایا تواڈے علاوہ جڑا میرا مقصود ہے کائنات نہیں ہے، صرف تواڈی ذات ہے، خلقت لاجلی، فرمایا اے مخلوق نو پیدا کیتا ہے تے اے بھی تواڈی وجہ تو کیتا ہے۔ دوسرے مبارک الفاظ فرمایا ان آدم و جمیع مخلوقاتہ لاجل، فرمایا پیارے آدم تے پھر ساری مخلوق، سارے انبیاء، سارے اصحاب، سارے اولیاء، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ساری دی ساری کائنات پھر بنائیے تے پھر بھی تواڈی وجہ تو بنائیے۔ اس واسطے عاشق تے پھر اپنی محبت دے اندر مچل جاندے نے نا، تے ضرور پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے بھی مبارک جملے ہون گے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی
سہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ خالق کی کائنات میں قرآن مجید برہان رشید دی اندر اصول ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب تسا اعلان کر دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، خدا سے پیار بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ سے پیار کرو۔ مصطفیٰ سے پیار نہیں تو پھر خدا سے بھی پیار نہیں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ دے متعلق فرمایا محبوب ان کنتم تحبون اللہ، فرمایا خدا نال محبت تاں کاملے اکملے جے پہلے میرے حبیب نال پیار سچا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ابو سفیان اور وہ جتنے بھی رفقا سن، اس وقت کلمہ نہیں پڑھیا سی ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے انہوں نے گھیراؤ پا لیا حضرت زید رضی اللہ تعالی، تے انہوں تو پوچھن لگے اے زید اج دیکھ ساڑیاں تلواراں نے تیری گردن، تو کلا ویں ساڑا پورا جنبے غفیرے، اج چیک کرنے تیرا ایمان اساں کہ تساں صحابہ بڑے نعرے لاندے ہو، تساں بڑا کچھ کہندے ہو، اج دسو تسی اتحبون ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید آج بتا تیری محبت کس انداز کی ہے آقا سے؟ فرمایا ویسے تو تم بڑا پیار کرتے ہو، حضور کے دیوانے اور پروانے رہتے ہو، آج ہماری تلواریں ہیں، تم تیری گردن ہے، آج پتہ چلے گا تیرا ایمان چیک ہوگا کہ تجھے آقا سے کتنا پیار ہے۔ اور تلواروں کو جب سیدھا کیا اس سے پہلے کہنے لگے مشورہ یہ ہے، کیا یہ پسند ہے تمہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جا رہا ہے، ابو سفیان کہنے والا ہے، سننے والے سارے کے سارے اس کے حواری موجود ہیں، کہا اے زید کیا یہ تجھے پسند ہے؟ جس طرح آج تو ہماری تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، تیرا محبوب گھر میں آرام کر رہا ہے، کیا یہ تو پسند کرتا ہے؟ تیرا محبوب آج ہمارے پاس ہوتا، تو گھر میں آرام کرتا، ہماری تلواریں ہوتی، ان کی گردن مبارک ہوتی، اس بات کو پسند کرتا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے، فرمایا ابو سفیان تو ہمارا ایمان چیک کرنے کے لیے تلواریں دکھاتا ہے؟ یہ تیری تلواریں ہمارے ایمان کے قطرے کو نہیں پہنچ سکتی، بتاؤ تمہیں ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے، ہم آقا سے پیار کتنا کرتے ہیں؟ فرمایا صرف زبانی کلامی معاملہ نہیں، ہمارے ایمان کی بنیاد کوئی ریتلی دیوار نہیں ہے، ہمارے ایمان کی بنیاد کوئی عام ٹکے اور پیسے نہیں ہے۔ ارے آمینہ کے لال کی محبت کروڑ ہا زر سے بہتر ہے، کروڑ ہا لوگوں سے بہتر ہے۔ فرمایا ساری کائنات ایک طرف ہو، آمینہ کے لال کی محبت ایک جانب ہو، تب بھی کائنات پر آمینہ کے لال کی محبت بھاری ہے۔ اے ابو سفیان،
یہ قلیل لوگ مجھے دکھا کے تو میرے ایمان کو میلا کرنا چاہتا ہے، تو میرے ایمان کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو میری محبت کو چیک کر رہا ہے۔ فرمایا ابھی مجھے بعد میں چیک کرنا، بلال کی ماضی پہلے پڑھ لے، بلال کے حالات کو پہلے پڑھ لے۔ فرمایا یاد رکھ ہم تو صحابہ کا وہ عقیدہ ہے۔ فرمایا الان فی المقام تصیب شوقا، فرمایا اگر ہمارے محبوب علیہ السلام کو تو تلواروں کی بات کرتا ہے نا، نیزوں کی بات کرتا ہے، تو تلوار بھی گردن مبارک پہ چلانے کی بات کرتا ہے۔ فرمایا ہم صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا ابو ہریرہ تک، سیدنا ابو ہریرہ سے لے کر طلحہ و زبیر تک، فرمایا جتنے سارے صحابہ ہیں سب کا ایک عقیدہ ہے، الان فی المکان تصیب شوقا، اگر ہمارے محبوب کو ایک کانٹا چبھ جائے، ہم صحابہ کانٹا تلوار نہیں، نیزے نہیں، فرمایا اگر کانٹا چبھے ہم صحابہ تڑپ جاتے ہیں، جان تو دے دیتے ہیں لیکن محمد عربی کو کانٹا نہیں چبھنے دیتے۔ فرمایا تو گردن کی بات کرتا ہے، تو تلواروں کی بات بتاتا ہے، خدا کی قسم محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے عظیم المرتبہ بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر، انہوں نے بھی آقا سے پیار کیا ہے، لیکن شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ پیار کرتے ہیں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 16 مرتبہ حاضری ہوئی آقا کے دربار پہ، اور ہر مرتبہ ایسا حاجی ہو، ایسا عمرے والا ہو، ایسا محبت والا ہو۔ فرمائے شیخ جامی جب بھی آقا کی بارگاہ میں جاتے آواز آتی روضہ رسول سے، ابھی روضہ رسول پہ سلام بعد میں پیش کرتے، آقا کی جانب سے آواز پہلے آ جاتی، خوش روی و جامی کے باز آئی، جامی خوش رہنا پھر بھی میرے دربار پہ۔ محققین فرماتے ہیں 16 مرتبہ اسی طرح شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات روضہ رسول پہ حاضر ہوتے رہے، ہر مرتبہ یہی آواز آتی رہی، ہر مرتبہ خوش روی و جامی کے باز آئی، جامی خوش رہنا پھر بھی میرے دربار میں حاضر ہونا۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، آقا جنہیں فرمائے کہ اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کا مقام کم ہوگا، نہیں میرے دوستو، اس کا مقام بہت بڑا مقام ہے کہ جسے آقا خود سلام بھیجے۔ شیخ جامی فرماتے ہیں جب 17ویں مرتبہ میری حاضری ہوئی تو اتنے الفاظ ارشاد فرمایا آقا نے، خوش روی و جامی، باز آئی کے جملے نہ فرمائے، باز آئی کا معنی ہوتا ہے لوٹ کے پھر بھی آنا، بس فرمایا خوش روی و جامی، جامی خوش رہنا۔ تو فرمایا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، جامی کہیں کوئی گستاخی تو نہیں کر بیٹھا، کہیں بے ادبی تو نہیں ہوئی، اے جامی آمینہ کا لال کا پیار تو برابر کا چل رہا تھا۔ ہر مرتبہ آواز یہ آتی تھی کہ اے میرے در کا گدا خوش روی و جامی، خوش رہنا پھر بھی میری بارگاہ میں حاضری دینا۔ پر میں ہر مرتبہ یہ اجازت مل جاتی تھی، جامی کیا کون سا تو نے قصور کر لیا ہے، کون سی بے ادبی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حکم بازائی کا نہیں آیا۔ شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ سوچ میں فکر میں پڑ جاتے ہیں، روتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں، یا فرمایا جامی تیری زندگی کا آخری ٹائم، آخری وقت چل رہا ہے، یوں لگتا ہے دوبارہ تو آقا کے دربار میں پہنچنے سے پہلے پہلے کہیں تیرا انتقال نہ ہو جائے۔ فرمایا یا تو اس کا مطلب یہ ہے یا پھر بے ادبی کوئی تکلیف تو نے پہنچائی ہے جس کی وجہ سے آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نے بازائی کے جملے نہیں فرمائے۔ اسی طرح پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جب آپ جاتے تھے مدینہ طیبہ کے اندر تو اپنے مریدوں کو حلقہ احباب کو بتایا کرتے تھے، فرمایا مدینہ کی دھرتی کوئی عام حرم پاک ہے، فرمایا اے مریدو جب یہاں مدینہ کی دھرتی پہ چلنا ہے تو فرمایا آواز پاؤں کی پیدا نہ ہو، اور مدینہ طیبہ کا تو مقام بڑا اعلیٰ ہے، میرے محبوب کی گلیوں کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، میرے محبوب کے گلیوں میں پھرنے والے سگوں کو کتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا، کیوں یہ میرے یار کے شہر کے
وہ مبارک سگ ہے جن کا ادب ہم سب پہ واجب اور لازم ہے۔ تو مریدوں کو جب آپ نے یہ تلقین فرمائی، بالآخر ایک مرید سے غلطی ہوئی اور اس نے روڑا اٹھایا اور ایک مدینے کے سگ مبارک کو لگا دیا۔ فرمایا وہ کتا آواز دیتا دیتا وہ سگ مبارک ایک روڑی پہ چلا گیا ہے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل میں وہی بات کھٹکی، فرمانے لگے، مریدوں سے پوچھا، مجھے لگتا ہے بے ادبی ہو گئی ہے آقا کے شہر کی۔ جب سارے مرید اکٹھے ہوئے پوچھا، کسی مدینے کے جانور کو تکلیف تو کسی نے نہیں پہنچائی؟ ایک مرید کھڑا ہوا، عرض کی حضور میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے روڑا اٹھایا ایک سگ مبارک کو، میں نے مدینہ طیبہ کے کتے مبارک کو میں نے لگایا ہے۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وجد میں آ گئے، روتے ہوئے کپڑا اپنے گلے میں ڈالا، روتے ہوئے پوچھا، بتا تو صحیح وہ سگ مبارک ہے کدھر؟ فرمایا وہ مرید لیتا ہوا اس روڑی پہ پہنچا، آپ نے اپنے گلے کے اندر وہ کپڑا ڈالا، یارو دیکھو تو صحیح، عمرہ ہو تو ایسا ہو، محبت ہو تو ایسی ہو۔ فرمایا گلے میں کپڑا ڈالا اور کتے کے سامنے، مدینہ طیبہ کے سگ مبارک کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، رو کے ہاتھ جوڑے، فرمانے لگے، اے میرے محبوب کے شہر کے مبارک کتے، مجھے معاف کر دینا، میرے مرید سے غلطی ہوئی، آپ کو اس نے روڑا لگایا ہے، آج جماعت علی شاہ تیرے سے معافی مانگتا ہے کہ تو بھی مجھے معاف کرنا تاکہ آمنہ کا لال ناراض نہ ہو جائے۔ یہاں تک ادب آقا دو عالم نور مجسم کے شہر مبارک کا کرنے والے، پھر بنتے تو سید جماعت علی شاہ ہے، پھر بنتے تو محدث علی پوری ہے، پھر بنتے تو تاجدار گولڑا کے غلام ہے، پھر عام وہ بندے نہیں ہوتے، ان کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی یہی جملے کہے، حاجیوں کو فرمایا، حرم کی زمین پہ قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ فرمایا حاجی آپ یہاں پاؤں کے بل چلنے کا موقع نہیں، یہاں سر کے بل چلنے کا موقع ہے۔ کیوں؟ یہ دھرتی عام دھرتی نہیں، اس کی قسم رب نے قرآن میں کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد قرآن میں فرمایا ہے۔ فرمایا خیال کرنا، حرم کی زمین پہ قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ لیکن شاعر مشرق شاعر مغرب ڈاکٹر علامہ اقبال کی روح تڑپی، آپ فرمانے لگے، فرمایا مانا، اے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، تیرا سر پاک ہے، تو سر کے بل چل سکتا ہے، لیکن پوچھ مجھ اقبال سے، مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی، کہیں زمین خراب نہ ہو یا رسول اللہ تیرے آستانے کی۔ فرمایا تیرا سر پاک ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، معزز و محتشم سامعین و ناظرین، یہ عالم ہے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ۔ فرمایا تیرا سر پاک ہے، تو چل سکتا ہے، مجھ اقبال سے پوچھ جو سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہی ناپاک ہے، میں سر کے بل چلنے کے بھی مدینہ طیبہ کی دھرتی پہ قابل نہیں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، شیخ جامی آپ جب واپس آئے تو روتے ہوئے گھر لوٹے، پھر یار کے مدینے کی پھر تڑپ ہوئی، عشق نے پھر ولولہ کیا، عشق کے سمندر میں پھر سے نہانے لگے اور چین نہ آیا گھر کے اندر۔ پھر یار کے دربار کی طرف سفر مبارک شروع کیا تو شہنشاہ وقت جو بادشاہ وقت تھا، اس نے اس کو آقا دو عالم نور مجسم نے زیارت کروائی، اس دور کا جو بادشاہ تھا اسے آقا نے زیارت کروائی۔ فرمایا اے بادشاہ، میرا اور جامی کا پیار اتنا ہو گیا ہے، اگر یہ جامی میرے روضے پہ آ جاتا ہے، میری اور ان کی محبت کا تقاضا یہ بن گیا ہے، مجھے باہر نکل کے اس سے سلام کرنا پڑے گا۔ فرمایا مجھے ہاتھ مبارک باہر نکالنا پڑے گا، اگر میرا ہاتھ مبارک باہر آتا ہے، میری ذات باہر آتی ہے قبر انور سے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ جامی کا اور میرا پیار اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اے بادشاہ، اے شہنشاہ وقت،
فرمایا جلدی کرو میرے جامی کو روک لو، اگر جامی پھر حاضر ہو جاتا ہے تو فرمایا معاملہ پھر اور بڑھ جائے گا۔ بادشاہ وقت، شہنشاہ وقت جامی سرکار کے پاس آتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ آقا کا حکم آ گیا ہے، جامی اپنا سفر مدینہ طیبہ کی طرف نہ کرے۔ لیکن ان کی بات تو مان لی، جملے تو انہیں یاد تھے۔ خوش روی و جامی کے باز آئی، فرمایا کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، پھر عشق کا سمندر پھر جوش لگاتا ہے۔ فرمایا پھر ارادہ کرتے ہیں، دیکھا ایک بکریوں کو چروایا بکریاں ہانکے جا رہا ہے، پوچھا کدھر تیری تیاری ہے؟ اس نے جواب دیا مدینہ طیبہ کی طرف اس جانب ہی جا رہا ہوں۔ فرمایا ایسا کر، اس ریوڑ کو جیسے ہانکتا ہوا جا رہا ہے، میرے یار کا دربار بھی اس جانب ہے، مجھے اپنی بکریوں میں بکری سمجھ لے، مجھے بھی ہانکتا ہوا یار کے دربار پہ پہنچا دینا۔ شیخ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اب بکریوں کے ریوڑ میں ہے اور چل رہے ہیں۔ پھر آقا دو عالم نور مجسم نے زیارت کروائی، فرمایا بادشاہ خیال کر، پہلے جامی اور رنگ میں تھا، اب اور رنگ میں آ رہا ہے، اسے روک لے، اگر یہ میرے دربار میں حاضر ہو گیا تو فرمایا مجھ محمد کو باہر نکل کے اس سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، پھر انہوں نے منت سماجت کی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے صدقے سے کسی کو زیارتیں ہوتی رہتی ہے۔ اب بادشاہ خود تو اس قابل نہیں تھا، لیکن جامی سرکار کے صدقے سے آقا نے اس پہ بھی کرم کر دیا، اللہ اس کا رسول کا فضل بھی اس پہ ہو گیا۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، پھر تیسری مرتبہ ایک اونٹوں کو لے کے اس پر بوجھ لے کے جا رہا تھا، اس اونٹوں کے اوپر اس نے کچھ لدا ہوا تھا، بوریاں اس کے پاس تھی، اس طرف جا رہا تھا۔ تو شیخ جامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا، اسے یہی جملے کہے، فرمایا کس طرف سے سفر کا ارادہ ہے؟ اس نے بھی یہی کہا مدینہ طیبہ کی طرف۔ فرمایا ایسا کرو ان بوروں کے اندر مجھے بھی سی لو، اور فرمایا میرے آنکھوں کے سامنے سوراخ ضرور رکھنا تاکہ یار کے دربار کی طرف جانے والے راستے کو میں تکتا جاؤں۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، جب اس محبت اور ولولے میں آئے، آقا نے زیارت کرائی۔ فرمایا جامی بتا تو صحیح، تو چاہتا کیا ہے؟ اپنی چاہت تو بتا۔ جامی سرکار نے اپنی چاہت بتائی، عرض کی یا رسول اللہ، نینا میں جو آن بس ہو تو نینا جھانپ ہی۔ فرمایا محبوب میں یہ چاہتا ہوں، آپ دولہا ہیں، میں اپنی آنکھوں کے کٹورے آپ کے لیے سیج بناؤں، نینا میں جو آن بس ہو تو نینا جھانپ ہلوں۔ محبوب نہ توئے دیکھوں نہ کسی کو دیکھن دوں، آپ اتنی عظیم ہستی ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا مسند مبارک میں زمین پہ بناؤں، آپ کا مسند مبارک میں کسی اور جگہ بناؤں، نانا آپ کی ہستی اتنی عظیم ہے، آپ کا مسند ہو تو جامی کی آنکھیں ہوں، آپ دولہا بنے، اور یہ سیج میں اپنی آنکھوں کی بچھاؤں، پھر جب تشریف لائے تو آنکھیں جھانپ ہلوں، آنکھیں بند کر دوں، نہ میں توئے دیکھوں نہ کسی کو دیکھن دوں۔ فرمایا تیری تو ذات اتنی عظیم ہے، فرمایا کہ کوئی دیکھے نہیں، کیوں؟ فرمایا جو حسین چیز ہوتی ہے، جو انمول ہیرا ہوتا ہے، وہ کسی کی طرف نہ جائے، وہ رہے تو جامی کے پاس رہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا یہ ایک عظیم مقام ہے، محبت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اس وقت تک کامل محبت تمہاری خدا سے نہیں ہو سکتی جب تک تم میرے آمنہ کے لال سے پیار نہیں کرو گے۔